بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بتاتی ہیں کہ انہوں نے میرے شوہر کے ہاتھ سے اونٹ کی نکیل چھین لی اور مجھے کھینچ کر اس سے دور لے گئیں۔ اسی اثناء میں ان کے سسرال کے لوگ بھی آن پہنچے اور صورتحال مزید بگڑ گئی۔ اب جھگڑا یہ تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہوں میں نوزائیدہ بچہ کس کی تحویل میں رہے گا؟ کیا اس پر حضرت ام سلمہ کے خاندان کا حق ہے یا ان کی شوہر کے خاندان کی تحویل ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں اطراف میں کھینچ تان شروع ہو گئی اور وہ بچے کو گھسیٹنے لگے۔ جس کو دیکھو بچے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس دھکم پیل میں بیچارے کا کندھا ہل گیا اور وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ آخرکار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کے خاندان نے بچہ ہتھیا لیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا خاندان اپنے ساتھ لے گیا۔ ان کے شوہر اکیلے رہ گئے اور انہیں چاروں نہ چار تنہا ہی مدینے جانا پڑا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت میں درد بھری آمو سمو کر کہتی ہیں، یوں میں اپنے شوہر اور بچے سے علیحدہ کر دی گئی۔ میرے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں روز وادی میں آ کر بیٹھ جاؤں اور روتی رہوں، یہاں تک کہ دونوں اطراف میں لوگوں کے دل پسیج گئے۔ بتاتی ہیں کہ تب میں نے اونٹ پر کاٹھی چڑھائی اور بچے کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر تھام لیا اور اکیلے ہی مدینے کی طرف چل پڑی۔ بیابان راستے میں میرے ساتھ خدا کے علاوہ کوئی ذات نہیں تھی۔ یہ ہجرت کے کیا معنی رکھتی ہے؟ ایک جوان مرد کو سبق سکھانے کے لیے سگے رشتہ داروں کے ہاتھ تشدد کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ ایک تن تنا عورت کو شدید نفسیاتی اور جسمانی دباؤ کے بعد زخمی نوزائیدہ بچے کو ساتھ لیے تن تنہا ہی صحرا میں نکلنا پڑتا ہے۔ پیچھے رہ جانے والے خاندان کے افراد نڈر ہو کر بلا تعامل انہیں روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں اور جب کچھ نہیں بن پڑتا تو بے بس ہو جاتے ہیں۔ پھر جب جانے والے چلے جاتے ہیں تو اپنے پیچھے ایک محیط خاموشی چھوڑ جاتے ہیں، کل یہی تھے آج نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے مر گئے ہوں۔ ہر جانے والے کے ساتھ شہر میں خالی پن کا اثر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ خلا اس وقت زیادہ شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ جب نامی گرامی لوگ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکہ کے اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں، بردبار اور سیانے لوگ ہیں، مکہ چھوڑ کر نکلے تھے تو اپنے پیچھے رہنے والوں کے لیے کئی سوال بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ 622 کے موسم گرما میں ایک کے بعد دوسرا گھر یوں ہی خالی ہوتا گیا، متروک کر دیا گیا۔ صبح کے وقت لوگ کسی گھر کے قریب سے گزرتے تو اس کے کواڑ ہوا سے کھلے ملتے اور اندر سامان ویسے کا ویسے ہی بھرا مکینوں سے خالی ملتا۔ وہ سمجھ جاتے کہ پچھلی رات یہ لوگ مکہ کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ وہ جان جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ یوں اس برس مکہ شہر میں سے سینکڑوں مرد، عورتوں اور بچوں نے ہجرت کر لی۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔